پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث سے تین باتیں بڑی پیاری سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو درود پاک کی کیا بات ہے، درود پاک کی فضیلت کیسی ہے، پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچانے کا۔ بقیہ دو باتیں بڑی زبردست ہیں، ایک بات عقیدے والی ہے، ایک بات عشق والی ہے۔ پہلے عقیدے والی بات سمجھ لو ہیں کہ ذرا ایک بات بتائیں کہ جو فرشتہ نبی پاک کی قبر منور پر اپوائنٹڈ ہے، موجود ہے، اس کی لسننگ پاور کیسی ہے کہ ہم جرمنی میں درود پڑھیں وہ مدینے میں سن لیتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی پڑھے نا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ فرشتہ سب کی آوازیں سن لیتا ہے۔ اچھا، آواز بھی سن لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے پڑھنے والا کون ہے۔ سماعت کا عالم بھی دیکھو، علم کا عالم بھی دیکھو۔ آج دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کسی کی کال آتی ہے تو موبائل بتا دیتا ہے فون کرنے والا کون ہے، کالر آئی ڈی کہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ فون کرنے والے کے حقیقی والد کا بھی پتہ چل جائے، مگر فرشتہ درود پڑھنے والے کے والد کا بھی نام پہچان لیتا ہے۔ دو باتیں ملی نا، علم بھی کمال کا، سننے کی سماعت کی پاور بھی کمال کی۔ کون ہے وہ فرشتہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر دربان ہے، موجود ہے، میسنجر ہے۔ دنیا کا دستور ہے کسی بھی گھر کے باہر کوئی چوکیدار کھڑا ہو، میسنجر کھڑا ہو، گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ ذرا دیکھو کہ نبی پاک کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جبریل امین کے بھی آقا ہیں۔ جب فرشتہ درود پڑھنے والے کے نام اور والد کے نام کو جان لیتا ہے تو میرے آقا کی خبر گیری اور علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہم پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی عقیدے والی۔ اب ذرا عشق والی بات اس حدیث سے سیکھو۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے بہت محبت ہو، جس کی بڑی رسپیکٹ ہو، اگر وہاں میرا ذکر ہو جائے تو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ سچ بتاؤ، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ ادھر درود پڑھے اور ادھر فرشتہ میرا نام میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اچھا، صرف میرا نہیں، میرے والد کا نام بھی پہنچائے، اور ایک بار نہیں، میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار میرا نام آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اس کا مطلب آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام پہنچانے کا جو گیٹ پاس ہے نا، وہ درود پاک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے روز کتنی بار نام پہنچانا ہے۔ مبارک انہیں جو 100 بار درود پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یاد رکھو، آپ کے گھر پر بھی، آپ کے دروازے پر بھی کوئی فقیر بار بار آئے نا تو آپ بھی کہتے ہیں یار یہ روز ہی آ جاتا ہے، اس کا کام کر دو۔ تو جو روز ہی آقا کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوگا، کبھی تو آقا جبریل امین سے فرمائیں گے نا چلو آج اس کا کام کر دیتے۔ روز ہی ہمیں یاد کرتا ہے، رہتا جرمنی میں ہے، رہتا اسپین میں ہے، رہتا پرتگال میں ہے، ڈنمارک میں رہتا ہے، مگر مجھے پھر بھی یاد کرتا ہے اور روز یاد کرتا ہے۔ آؤ آج اپنے غلام کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، وہ آقا ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بار ہماری طرف توجہ فرما لیں، بس پھر یہ جو غم ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ ساری سیدھی ہو جانی ہے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ ملتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سارے کام ہی ٹیڑھے ہو گئے ہیں، فیملی بھی خراب ہو گئی ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، بیماریاں بھی بڑی ہیں، بہت سارے بل لگ گئے، ایسا لگتا ہے کج آ گئے ہیں، قسمت میں گتھیاں آ گئی ہیں، کیسے سلجھیں گی؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے۔ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج،
آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ساری گتھی سلجھ جانی ہے حضور، بس ایک نگاہ پڑنے کی دیر ہے، اور اسی نگاہ کا انتظار ہے، اسی توجہ کا انتظار ہے۔ کیا خوبصورت شعر لکھا نا کہ آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، ہیں یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ حضور سے توجہ ہی تو چاہیے۔ تو درود پاک ایکچولی یہ وظیفہ ہے نبی پاک کی توجہ حاصل کرنے کا، آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا، نبی پاک کے در تک رسائی۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک کی برکت سے ملتی ہے۔ اے یورپ میں رہنے والو، اپنی زندگی میں معمول بناؤ، اپنے شیڈیول میں درود پاک کو شامل کرو۔ آپ کتنے درود پڑھتے ہیں خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ بعض اوقات تو موبائل فون پر گھنٹوں نکل جاتے ہیں، مگر درود پڑھنے کا، ذکر کرنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے چند 100 سال پرانی بات ہے، شہر ہے عراق کا اور شہر کا نام ہے جیلان۔ ایک نوجوان ہے جو ریاضت بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ اچانک اسے بھوک نے ستایا اور اس نے دریا کے کنارے ایک سیب تیرتا ہوا دیکھا۔ اس نوجوان نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد اسے خیال آیا کہ یہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، مگر یہ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا؟ اس نوجوان کو بے چینی ہوئی، دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ دور اسے جا کر ایک سیب کا باغ ملا جو کہ ایگزیکٹلی دریا کے کنارے پر تھا۔ اس نے امیجن کیا کہ اسی درخت کے کسی سیب جو دریا میں گرا ہوگا اور میں نے اسے کھا لیا ہے۔ تو اس باغ کے جو مالک تھے وہ اس زمانے کے بڑے ولی تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شخص ان کے پاس گیا کہ حضور میں نے بہت دور آپ کے باغ کا ایک سیب تیرتا ہوا آیا، میں نے کھا لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ والے تھے، کہتے ہیں نا ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 12 ایئرز مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ایک سیب ہے اور اس کا حق بخشوانے کے لیے 12 سال کی مزدوری ہے۔ مگر وہ نوجوان بھی کمال کا تھا، خوف خدا کا لیول کیسا تھا، اس کو پتا تھا کہ دنیا میں معاف کروا لوں گا تو ہو جائے گا، ورنہ قیامت کے دن تو پکڑا جاؤں گا۔ 12 سال کے لیے رکھوالی کے لیے تیار ہو گیا۔ 12 سال اس نوجوان نے مزدوری کی۔ آفٹر 12 ایئرز نوجوان کہتا حضور اب تو معاف کر دیں۔ کرنی ایک اور شرط ہے، تمہیں میری معذور بچی سے شادی کرنی ہوگی۔ اور وہ بچی، وہ کہتے ہیں اندھی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے اور بہری ہے۔ اس میں 4 بڑے عیب ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، زندگی بھر تو یہی خواب دیکھا کہ سی خوبصورت صحت مند لڑکی سے ہماری شادی ہو۔ یہ کیسا نوجوان ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی معذور عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے؟ مگر خوف خدا کا لیول دیکھیں، وہ نوجوان کہتا ہے مجھے شادی منظور ہے، پھر تو معاف کر دیں گے؟ کہاں جب معاف کروں گا، جب رہائی دوں گا، جب جانے دوں گا، کہ جب تمہاری شادی ہو 2 سال کے بعد پھر تمہیں جہاں جانا ہو چلے جانا۔ شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ اپنے کمرے میں جب وہ نوجوان گیا تو گھبرا کر باہر آ گیا، کہتا حضور غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی، لولی، لنگڑی ہے، بہری ہے، یہ تو صحت مند خوبصورت اندر دوشیزہ ہے جس کی کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اب وہ بزرگ مسکرانے لگے اور کہتے ہیں بیٹا یہی میری بیٹی ہے، اور میں نے اس لیے اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے، میں نے اس لیے بہری کہا تھا اس بیٹی نے کبھی حرام سنا نہیں ہے، لنگڑی اس لیے کہا تھا کبھی بے پردہ گھر سے باہر نکلی نہیں ہے، گونگی اس لیے کہا کہ کبھی حرام گفتگو کی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹا میری بیٹی بڑی نیک ہے، میں نے بڑی کمال کی اس کی پرورش کی ہے،
اور مجھے ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسے لڑکے کی تلاش تھی. جب تم پہلی بار میرے پاس سیب کا حق بخشوانے آئے نا تو میں نے جان لیا کہ تمہارے اندر بڑا خوف خدا ہے. میں نے امتحان لیا, ٹیسٹ لیا. 12 سال تمہیں کہا, تم 12 سال کے لیے راضی ہو گئے. بس میرے بیٹے, مجھے ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسا ہی بیٹا چاہیے تھا. جاؤ اب اپنی زندگی کے حسین دن گزارو. آپ جانتے ہیں یہ جب میاں بیوی دونوں نیک, کیسے نیک سمجھ رہے ہیں آپ, اس قدر نیک اور پارسا جوڑا جب ملا نا تو آپ کو پتہ ان کی اولاد کون پیدا ہوئی؟ کوئی اور نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. یہ ہمارے غوث اعظم کے والدین کا واقعہ ہے. یعنی اللہ کریم نے ایسی اولاد کے لیے, سبحان اللہ, پیران پیر کی ولادت کے لیے ماں باپ کیسے, یوں سمجھے کہ قدرت کا ایک انتظام, اسٹرکچر کیسا بنا کہ اس جوڑے کو ملایا گیا اور ولیوں کے سردار کی پیدائش ہوتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن بھی بڑا نرالا ہے, جوانی اور باقی کرامتیں تو اپنی جگہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مدرسے گئے نا, 5 ایئرس کی ایج تھی, 5 سال کی عمر تھی, تو آپ سے قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور زبانی 18 پارے سنا دیے 1 گو میں. قاری صاحب حیران ہو گئے, کہا بیٹا اور پڑھو. کہا مجھے اتنے یاد ہیں. کہا کدھر یاد کر لیے, آج پہلا دن ہے مدرسے میں. کہتے میری والدہ جو ہے نا وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی. میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری والدہ تلاوت کرتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے ہیں. میں اس واقعے سے کچھ میسج پہلے ہم لیتے ہیں نا, ہم کوشش کریں گے کہ سیرت غوث اعظم بھی سنتے رہیں اور اپنے لیے بھی کچھ سیکھتے رہیں, امپلیمنٹیشن اپنی ذات میں ہمیں کیا کرنا ہے. اب اس ایک واقعے سے ماشاءاللہ یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں, والدین بھی بیٹھے ہیں اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں. ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم کے والد صاحب جو تھے, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کا نام تھا, ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کیا چیک کیا؟ یہ سوال ہے نا, کیا چیک کیا؟ انہوں نے بینک بیلنس پوچھا, خاندان پوچھا, کس برادری سے ہو یہ پوچھا؟ کچھ نہیں. انہوں نے دیکھا خوف خدا ہے, یہ اللہ والا ہے, یہ رب کو راضی کر رہا ہے, رب اس کو بھی راضی کر دے گا, میری بچی کو بھی راضی کر دے گا. دیٹ از دا پیرامیٹر. اور اللہ نے اس نیک جوڑے سے اولاد کیسی عطا فرمائی. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں بھی رشتے ہوتے ہیں, لڑکا ڈھونڈنا ہے یا لڑکی ڈھونڈنا ہے, ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ لڑکا ڈھونڈنا ہے 2-3 چیزیں چیک کرتے ہیں, کماتا کتنا ہے, خاندان کون سا ہے. تیسرے نمبر پر شاید یہ چیک ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکا کسی بری عادت میں تو نہیں. اچھا, ہماری جو بری عادت کی کیٹیگری ہے نا وہ بھی ہماری مرضی والی ہے. ہم ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. ہم یہ چیک کرتے ہیں شراب تو نہیں پیتا, جوا تو نہیں کھیلتا, نشہ تو نہیں کرتا. 2-3 چیزیں چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط کام ہے, حرام ہے. لیکن اگر شراب پینا حرام ہے, نشہ کرنا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, تو نماز نہ پڑھنا بھی تو حرام ہے نا. نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا یہ کوئی چیک نہیں کرتا, حالانکہ نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا, یہ چیک کرتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے, یہ چیک کرتے ہیں کہاں سے کماتا ہے, حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے, اس کی چیکنگ نہیں ہے. حالانکہ حرام کمانے والے کو اپنی بچی دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والی نسلوں کا ڈیسیجن لے رہے ہیں آپ. بچے بھی آئندہ جو ہوں گے وہ حرام کھائیں گے, آپ آنے والی نسلوں کو حرام کھلانے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ یہ بھی دیکھنی ہیں, مگر اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. وہ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, صحابہ کے لیے, اہل بیت کے لیے, اولیاء کرام کے لیے کیا سوچتا ہے. آپ نے اپنی بچی کی تربیت بھی اچھی کر لی, پردہ بھی سکھا دیا, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کی محبت بھی دل میں ڈال دی, اللہ رسول کی محبت بھی دل پہ ڈالی, لیکن شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ بچی جس کو والدین نے بڑی محبتوں سے, عقیدتوں سے, پیار سے پڑھایا, اس کو سکھایا, دین سکھایا, پردہ کروایا, مگر شادی ایسے گھرانے میں کی انہوں نے پردہ ہی اتروا دیا. کہا یہ کیا تم اللہ رسول کی باتیں کرتی ہو, کیا غوث پاک کا ذکر کرتی ہو, کیا میلاد کی بات کرتی ہو. اور وہ سارے عقائد جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھائے تھے وہ سارے چلے گئے. کس کا قصور تھا؟ یہ ماں باپ کا قصور تھا کہ شادی کرتے وقت ہم نے پریورٹی, چیکنگ میں پریورٹی کیا رکھی. ایک فارمولہ یاد کر لو پیارے اسلامی بھائیوں, جب بھی بچوں کی شادی کریں نا, ایک چیز ضرور دیکھیں کہ جہاں شادی ہو رہی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے,
دوسرا اس کی زندگی اللہ کی رضا والی ہے یا نہیں. ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کو راضی کر رہا ہے نا، اللہ اس کی دنیا بھی راضی کر دے گا، آخرت بھی راضی کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بے شک بہت پیسہ ہے اس کے پاس، رب جب چاہے اپنا غضب نازل کر کے اس کی ساری نعمتیں چھین لے گا. ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. لوگ بڑے کروڑ پتی گھرانے میں بچی دیتے ہیں، حرام کما رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑے عرصے بعد کنگال ہو جاتے ہیں. باپ تو کہتا ہے میں نے تو یار بڑی فیملی دیکھ کے دیا تھا. اور ایسا بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے دینداری نیکی دیکھ کر نارمل گھرانے میں، غریب گھرانے میں بچی دی، اللہ نے اتنی ترقی کر دی کہ وہ دنیا میں ہی بیڑا پار ہو گیا. تو فرق یہ ہے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے. بالکل اسی طرح نوجوان بیٹھے ہیں، اب لڑکی کی تلاش جب کرتے ہیں اب شادی کے لیے، تو وہاں بھی 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد خاندان کون سا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ یہ چیک کر لیتے ہوں گے جہیز کتنا لائے گی، پیسے کتنے لائے گی. توبہ توبہ توبہ. یہ دیکھا نمازی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، عقیدہ کیا ہے، پردہ ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی نا، ان پر ابھی سے ان کی ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. اب آپ کہیں گے یار شادی ہوئی نہیں، اولاد کا حق کیسے آ گیا؟ ہاں، اور وہ حق یہ ہے کہ تم اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو. یہ حق ہے بچوں کا، کیونکہ ماں پہلی درسگاہ ہے. ابھی آپ نے سنا نا، غوث اعظم کی ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. امپیکٹ ہوا نا بچے پہ. آج بچے پیٹ میں ہوتے، ماں فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور حاملہ ہوتی ہے عورت اور بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اولاد پر. پہلا پوائنٹ جو مجھے کور کرنا ہے، آج ہی مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیان میں ضرور اس کو ڈسکس کیجئے گا کہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کرنا یا اپنے بچوں کے لیے رشتے مینج کرنا. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے تو بس ایک ہی چیز یا تو دیکھنی ہے، ہمارے خاندان میں ہے کہ نہیں، ہماری فیملی میں ہونا چاہیے. ہم اپنی فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے. آپ فیملی میں کر رہے ہیں، لیکن عقائد کو دیکھنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے، وہ پہلے ضروری ہے. ہم مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، فیملی میں ہونا ضروری نہیں ہے. نبی پاک کا امتی ہے، عاشق رسول ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ تمہاری بچی کو بھی راضی کرے گا، یہ تمہارے خاندان کو بھی راضی کرے گا، اور انشاءاللہ رب بھی اس کے لیے خیر فرما دے گا، کیونکہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. لیکن ہم نارملی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے اور بعد میں اس کی سزا بھی ملتی ہے، اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. شادی کی بات چلیے تو ایک اور بات بھی کر لوں. شادی جو ہے نا ہمارے یہاں ایک بڑا، میرے یوں سمجھیے کہ میرے لیے بڑا یہ سلگتا ہوا سا موضوع ہے. اللہ کرے میں صحیح ایلوبریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. ہماری جب بھی خوشی آتی ہے، بڑا عجیب شیطان نے ہمارے ساتھ گیم کیا ہے. whenever we try to celebrate something، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ بچے کی ولادت ہو، چاہے نیا گھر کی پارٹی ہو، واٹ ایور، نیو ایئر ہو، ایون کوئی بھی چیز ہم خوشی مناتے ہیں نا، سیلیبریشن کے ساتھ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہی کرواتا ہے. کون سی خوشی ہے جو ہم بغیر گناہ کے بناتے ہیں؟ یہ سوال ہے. ویسے سوچیں آپ، کتنا بڑا شیطان نے ہمارے ساتھ ڈاج کیا ہے اور ہم اس کے وار میں آ گئے ہیں. شادی نعمت کتنی بڑی ہے، پوچھو ان ماں باپ سے جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جیسے یہ نعمت ملتی ہے نا، بتاؤ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو ہماری شادی میں نہیں ہوتا؟ ناچ گانے سے لے کر بے پردگی، تو ڈھولکی، تو آتش بازی، بے حیائی، تو جوا. ارے باپ رے باپ، اب تو کیا کیا ہونے لگا. مجھے یاد آیا لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب انہوں نے شادیوں کے کئی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، ولیمے کا الگ ہوگا، نکاح کا الگ ہوگا، ایک آدھا محفل نعت کا بھی ہوگا، اور اس کے بعد 3-4 الٹے سیدھے کام بھی ہوں گے ان کے، جس میں فنکشن ہوگا تو ڈھولکی ہوگا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ والے کارڈ نکال لیتے ہیں، ہمیں بھیجتے ہیں وہی والے، اس میں نکاح ولیمہ یا نعت خوانی ہو. ایک بار ایک کارڈ آ گیا میرے پاس، وہ شاید نکالنا بھول گئے. اب میں نے پہلا نکالا تو نکاح، دوسرا نکالا تو ولیمہ، اتنے سارے کارڈ، کتاب بھیج دی پوری. تیسرا نکالا تو محفل نعت، میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. چوتھا نکالا تو ڈھولکی، 5واں نکالا تو بولا رنگ پارٹی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ شادیوں میں لڑکے لڑکیاں مل کر ایک دوسرے پہ رنگ اڑاتے ہیں. یار مجھے ایک بات بتائیں، شادی میں اتنے گناہ کر کے پھر تم توقع رکھتے ہو کہ اللہ برکت دے دے؟ پھر یہ امید کرتے ہو کہ ہماری اولاد نیک بنے؟ پہلے تو اولاد ملے گی نہیں ملے گی پتہ نہیں. کتنے لوگ بے اولاد ہے، شادی کے بعد اولاد ہی نہیں ہو رہی. اولاد دیتا کون ہے بتاؤ؟ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے شادی میں. پھر کہتے ہو میری بچی خوش نہیں ہے شادی کے بعد. پھر کہتے ہو مجھے خوشیاں نہیں مل رہی ہے، میری فیملی میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں. تم نے جہاں سے رحمت آنی تھی، جدھر سے برکت آنی تھی، جدھر سے اللہ کی رحمتیں اترنی تھی، اللہ کو تو ناراض کر دیا اپنی شادی میں.
عقل کیا کہتی ہے مجھے بتائیں. مجھے ایک دو تین سوال کرتا ہوں, ذرا جواب دیں مل کر. خوشیاں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ نعمت دینے والا کون ہے؟ اچھا, جو دینے والا ہے وہ جب دیتا ہے ہم اس کو ناراض کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. پوائنٹ سمجھ رہی میرا آپ؟ اولاد دی اللہ نے, برتھ ڈے کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کو ناراض کریں گے. میوزک ہوگا, ڈھول تماشے ہوں گے, اللہ کی ناراضگی والے کام ہوں گے. اللہ نے گھر دیا, بڑی دعائیں کی, یا اللہ گھر دے دے. جیسے ہی نیا گھر لیا, دوستوں کی پارٹی کی, کیا کریں گے اس میں؟ اللہ کو ناراض کریں گے. یعنی کتنا بڑا شیطان کا وار ہے کہ سیلیبریشن کا مطلب ہی گناہ ہے. یہ کس نے سکھا دیا ہم کو بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہم اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کو ناراض کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار نعمت چلی گئی, نظر لگ گئی, یار کاروبار تباہ ہو گیا, پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی, میں تو یار بڑا سیٹ جا رہا تھا, سب برباد ہو گیا. ارے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے تم نے, اپنی ہر خوشی میں تم نے رب کو ناراض کیا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک مجھے جب خوشی دے میں اس کو اور راضی کروں؟ وہ عطائیں بڑھائے میں سجدے بڑھاؤں, میں صدقے بڑھاؤں, میں تلاوت بڑھاؤں. میں کس نے منع کیا کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے؟ کھائیں کھانا, بٹھائیں دوستوں کو, بلائیں گھر پہ پارٹی کریں, منع نہیں ہے, مگر اس پارٹی میں تلاوت کریں نا, نعت خوانی کریں اور لوگوں کو کھلائیں کھانا, اچھا کھانا کھلائیں. اسلام خوشی منانے کا منع نہیں کرتا. پرسنلی ہم وہ بدبختی ہم نے اپنے اندر ڈال دی کہ ہماری خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. آپ کھانا کھائیں, تحفہ دیں, تحفہ لیں, کوئی پرابلم نہیں, برتھ ڈے منائیں, مگر برتھ ڈے میں کب کہاں یہ ضروری تھا کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں؟ یہ میرا پوائنٹ اگر یاد کر لو نا آج آپ, یہ خود ہی اپنے پیروں پر, اپنی خوشیوں پر ہم خود حملہ کرتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں باقی رہیں تو اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو. اچھا, دنیا کا کیا دستور ہے؟ آپ کو کبھی کوئی تحفہ دے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت مہربانی, جزاک اللہ. کوئی زیادہ بڑا تحفہ دے, ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اتنی بڑی فیور کی اس نے, لون دیا تھا, نوکری لگا دی, میرا ویزا لگوایا اس نے, ساری زندگی شکریہ ادا کرتے ہیں اس بندے کا جس نے پرمٹ ویزا لگا دیا ہو. تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کسی نے اچھا کیا, تم اس کو ناراض نہیں ہونے دیتے. جو رب صبح و شام نعمتیں دے رہا ہے اس کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے. اچھا, وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے, دینے والا تو وہی ہے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہاں, نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں. بلکہ میں نے ایک اور روایت پڑھی, اس روایت کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے نا, اللہ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے, اور جب اس میں ناشکری کی جاتی ہے نا, اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ عذاب بنا دیتا ہے. اچھا, جب میں نے پہلی بار روایت پڑھی نا, میں سوچنے لگا کہ یار نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے, لیکن پھر غور کیا تو سمجھ آئی کہ یار اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے. لوگ روتے ہیں, یا اللہ اولاد دے دے, اولاد دے دے, مزاروں پہ جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کس کے پاس جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دیتی ہے. یہ اولاد عذاب کیسے بن گئی؟ غور کرو, کہیں اولاد کی تربیت میں ناشکری تو نہیں کی تھی؟ مال تو نعمت ہے نا, ہر غریب آدمی دعا کرتا ہے پیسے دے دے یا اللہ پیسے دے دے. کئی پیسے والوں کو دیکھا پیسے کی وجہ سے بھی پریشان ہے, کیونکہ کوئی مال کھا گیا ہے, کوئی مال ضبط ہو گیا ہے, کوئی اسٹاک پھنس گیا ہے, کسی سے قرضہ دیا ہے وہ واپس نہیں کر رہا. بندہ کہتا ہے اس کے تو پیسے آ کے پریشان ہو گیا, یہ پیسہ ہی عذاب بن گیا اس کے لیے. کڈنیپ کر کے چلا گیا کوئی اس کے بچے کو, تو پتہ چلا نعمت ہی عذاب بن گئی. بیوی تو نعمت ہے, انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں شادی ہوئی اور اس کے بعد اس کی بیوی کے آنے کے بعد گھر ہی تباہ ہو گیا. ماں کے ساتھ لڑائی, خاندان میں لڑائی, گھر میں بندے کو جانے کوئی دل نہیں کر رہا. ارے بیوی تو نعمت تھی, عذاب کیسے ہو گئی؟ چیک کرو کہ نعمت کا شکر ادا کیا تھا یا ناشکری کی تھی. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نعمتیں سکون کے ساتھ بڑھتی رہیں, اضافہ ہوتا رہے, تو شکر گزار بنو, ناشکری نہ کرو, اور خاص طور پہ خوشیوں میں اللہ کو ناراض نہ کرو. دوسرا معاملہ بھی گڑبڑ ہے, خوشیوں میں بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے, اگر کوئی آزمائش بھیج دی اس میں بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے. میت ہو جائے کسی کے گھر میں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, اب وہ ایسی باتیں کرے گا کہ بندہ چلا گیا وہ تو غم ہے, کفریہ کلمات بول کر بعض اوقات ایمان بھی چلا جاتا ہے. یا اللہ تیرے کو میرا ہی گھر ملا تھا, معاذ اللہ, اتنے چھوٹے سے میرے بھائی کو بلا لیا, معاذ اللہ. اللہ پر اعتراض, ایمان ہی چلا جائے گا بھائی, صبر کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی آزمائش تو نہیں آئی نا آپ پر, وہ تو نواسے رسول ہیں. ایک طرف تو ہمیں اللہ آزما رہا ہے کہ ہمارے رتبے بڑھ جائیں, ادھر بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. نعمت دیتا ہے پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز, سمجھیں
ان باتوں کو اگر غور سے سنے تو یہ ساری باتیں میں لاجیکلی آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آئے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والدین کے پھر اس واقعے کی طرف. ایک سیب اور اس کا حق بخشوانے کی اتنی فکر ہیں، اور ایک ہم ہیں، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تو نہیں دیتا، میرا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا. ہاں کئی لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ میرا کون بگاڑ سکتا ہے. زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی کوئی اماؤنٹ آتی ہے تو واپس نہیں کرتے، کوئی امانت ہوتی ہے دیتے نہیں ہیں. اچھا اگلا بھول جائے تو بتاتے نہیں ہیں کہ چلو یار بھول گیا نا. نہیں جناب، دنیا میں دے دو ورنہ آخرت میں نہیں دے سکو گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.